أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ کافروں کے لیے یہ بات برابر ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا تذکرہ فرمایا اور ان اعلیٰ صفات کا تذکرہ فرمایا جن سے متقی متصف ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں کھلے طور پر جو کفر اور شرک میں ملوث ہے، کفر اور انکار میں جو لگے ہوئے ہیں اور جن کے لیے ناکامی و محرومی مقدر ہے، ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ گویا ایک وہ تصویر تھی جس میں کامیاب ہونے والوں کا تذکرہ تھا، اس کے بالمقابل یہ ایک تصویر جس میں ناکام ہونے والوں اور نامراد رہنے والوں کا گویا اس میں عکس پیش کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات فرمائی کہ ان الذین کفروا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتہم، ان کے لیے برابر ہے چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے کون مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے یہود کے جو روسا اور سردار تھے، اس سے وہ مراد ہے۔ حضرت دیگر مفسرین نے کہا کہ اس سے کفار مکہ مراد ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس میں لفظ عام استعمال کیا گیا، مکہ کے مشرکین اگر مراد ہے تو وہ سب اس میں شامل نہیں ہوں گے، ان میں سے اکثر لوگوں نے ایمان بھی لا لیا، لہٰذا اس سے مکے کے وہ کفار و مشرکین مراد ہوں گے جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا اور جن کا خاتمہ کفر پر ہوا، جیسے ابو جہل، ابو لہب، ابی ابن خلف اور دیگر جو وہاں کے سرغنے تھے جن کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ کہ کبھی لفظ عام استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم خاص ہوتا ہے۔ کفر کا اطلاق کس پر ہوگا؟ اس سلسلے میں تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اہل کلام کے لیے کفر کی تعریف کرنے کے سلسلے میں بھی اسی طرح پیچیدگی پیش آئی جس طرح ایمان کے سلسلے میں ان کے سامنے مختلف پیچیدگی آئی، اور جیسے ایمان کے سلسلے میں ان کے مختلف اقوال رہے ہیں، ایسے ہی کفر کے سلسلے میں بھی ان کے مختلف اقوال رہے ہیں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کو پیش کیا اور جس کی اس درجے شہرت ہوئی کہ اس کو ہر عام و خاص جانتا ہو، ایسی چیز کے انکار کرنے پر آدمی کافر ہوگا، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایسے ہی شراب، جوا، چوری، ان کی حرمت کا انکار کرنے پر آدمی کافر ہو جائے گا۔ شوافع نے اس طرح کفر کی تعریف کی ہے۔ احناف نے کہا کہ کفر کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوگا جو کسی ایسی چیز کا انکار کرے جو دلیل قطعی کے ساتھ جس کا ثبوت ہو اور جو دلالت کے اعتبار سے بھی قطعی ثبوت ہو۔ خلاصہ یہ ہے کسی بھی ایسے حکم کا انکار کرنے پر آدمی کافر ہو جائے گا جس کا ثبوت یقینی ہو، قطعی ہو، یہ کہا ہے احناف نے۔ آنکھ کے سامنے اگر کوئی پردہ آ جائے تو خود بخود آنکھ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، لیکن دل کے لیے اور کان کے لیے صرف پردہ کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو جب تک بند نہ کر دیا جائے کام کرنا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی جبکہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ انسان پیدائشی طور پر سلیم الفطرت پیدا ہوا ہے، صحیح العقیدہ پیدا ہوا ہے۔ آیت ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ ایسا ہی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پر اس کی پرورش ہوتی ہے۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سلیم الفطرت پیدا کرتا ہے، لیکن پھر یہ انسان بڑا ہونے کے بعد
اس کے سامنے حق آتا ہے، اس کے سامنے صحیح راستہ آتا ہے، لیکن اس حق کا وہ انکار کرتا ہے، اس کے نتیجے میں ہدایت کی راہ اس کے لیے مسدود کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک کی آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان الذین کفروا ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم، کہ جنہوں نے کفر کیا اور کفر میں مزید دھستے چلے گئے، مزید کفر کرتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ہرگز توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہر انسان کے سامنے صحیح راستہ اور غلط راستہ دونوں آتے ہیں۔ جو شخص صحیح راستے کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہ اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں، اس کو صحیح راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جو شخص گمراہی کو اپناتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی راہ مسدود کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَةٌ مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ ہم نے ان کے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں اور ان کو دل عطا کیا، لیکن اللہ فرماتے فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَةٌ مِّن شَيْءٍ، کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کے دل ان کے کسی طرح کے کام نہیں آئے۔ اللہ نے آنکھ اس لیے دی تاکہ حق کو دیکھے، کان اس لیے دیے کہ اس سے حق بات سنے، زبان اس لیے دی تاکہ اس سے حق بات بولے، اور دل دماغ اس لیے دیا کہ حق کے سلسلے میں غور و فکر کرے، کائنات میں بکھری ہوئے دلائل کو دیکھ کر اور اس میں غور و فکر کر کے اللہ کے ذات عالی کا یقین اور اس پر ایمان لائے۔ لیکن انسان جب ان اعضاء کو حق کے دیکھنے، حق کو سننے اور حق بات بولنے سے اندھا اور بہرا کر لیتا ہے اور اپنی زبان کو گونگا کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر ہدایت کی راہ مسدود کر دیتے ہیں، ہدایت کی راہ اس کے لیے بند کر دیتے ہیں کہ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اور ایسے گمراہ بھی اللہ کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یضل بہ من یشاء ویہدی من یشاء، اور قرآن نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ تم جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اللہ کس کو ہدایت دیتے ہیں اور کس کو گمراہ کرتے ہیں، یہ معاملے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اس کی اصل اور اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کسی کے سامنے نہیں رکھی۔ بس یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتے اللہ گمراہ کرتے ہیں۔ محدود علم کے مطابق یہ سمجھ میں آتا ہے صحیح بات اور حق بات ہر ایک کے سامنے آتی ہے۔ جو حق بات کو قبول کرتا ہے، جو حق بات کو اپناتا ہے، حق کی تصدیق کرتا ہے اور آپ کو حق کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راہ حق کی ہدایت دیتے ہیں اور اس ہدایت کی راہ اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں۔ اور ایک اس کے بالمقابل کہ جس کے سامنے حق آتا ہے لیکن اس سے وہ انحراف کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راہ حق اس کے لیے مسدود کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، اس کی حقیقت اور اس کی کنہ تک انبیاء علیہ السلام بھی نہیں پہنچ سکتے کہ اس کی بنیاد کس چیز پر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَاتَّبِعْ بِآيَاتِهِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ان کافروں اور ان مشرکوں کا اعراض کرنا اگر آپ کے لیے اتنا دشوار ہے، ان کا ایمان نہ لانا آپ کو اتنا شاق گزرتا ہے، تو اگر تمہارے بس میں ہے تو کوئی سرنگ لگا کر زمین میں اندر چلے جائیے، یا کوئی سیڑھی لگا کر آسمان میں چڑھ جائیے، اور پھر کوئی نشانی ان کے سامنے ایسی پیش کر دو کہ جس کی بنیاد پر وہ ایمان لے آئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا، تو اللہ فرماتے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ بس تم اس طرح کی خواہش کر کے کہ ہر شخص مسلمان ہو جائے، ہر شخص ایمان والا ہو جائے، اس طرح کی خواہش کر کے، اس طرح کی آرزو اور تمنا کر کے آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تمنا اور آرزو یہی تھی کہ ہر شخص مسلمان ہو جائے اور ہر شخص ایمان والا ہو جائے، لیکن اللہ کی حکمت اور اس کا غیبی نظام جو یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے ہدایت مقدر تھی ان کو ہدایت سے ہمکنار کیا، اور جو لوگ اس کے نااہل تھے ان کو ہدایت سے محروم کیا۔ بہرحال یہ ایک اللہ کا نظام ہے جس کی حقیقتوں تک ہم جیسے انسان نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ باقی اللہ نے دین سب کے لیے رکھا ہے، شریعت سب کے لیے رکھی ہے، آفاق اور انفس میں جو دلائل ہے، انسان کی اپنی ذات میں اور کائنات میں جو نشانیاں ہیں، یہ سب کے لیے عام رکھی ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے متقین ہوتے ہیں۔
سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے ہمکنار کرتا ہے، اور جو لوگ گمراہی کو اپناتے ہیں وہ اس سے محروم ہوتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ آپ کہیں ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلسلے میں ہمیشہ بے چین اور فکر مند ہوتے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ آپ ان کو چاہے ڈرائے نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ کو اس طرح آپ کو ایک گناہ سکون حاصل ہو جائے کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ کا کام دعوت دینا ہے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے قرآن میں فرمایا کہ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، کہ تمہارا کام صرف دعوت کا پہنچانا ہے، باقی ان کا حساب لینا ہمارا کام ہے۔ اور کئی فرمایا کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ آپ ان کو یاد دلاتے رہو، آپ کا کام یاد دلانا ہے، آپ ان کے داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ صرف آپ کو اپنا کام کرنے کا حکم ہے کہ ایمان لائے یا نہ لائے آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے ہمکنار فرمائے، گمراہی بے راہ روی سے اللہ ہماری امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا